جیسے اب بھی اگر کوئی ڈاک خانے کے ذریعے کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے تو وہ ڈاک خانے والے کیا کرتے ہیں، پوسٹ آفس والے، کہ اس کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مور لگا دیتے ہیں. گویا اب یہ جس کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتی. یہ جس کی طرف اس نے جانا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ کھولنا جرم ہوگا، قانوناً بھی جرم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو نبوت کا ایک سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت کے سلسلے کو حضور کے بعد لپیٹ دیا، اس پر پار لگا دی کہ اب نبوت جہاں تک پہنچنی تھی وہاں پہنچ چکی ہے، اب اس کے بعد یہ نبوت کسی دوسرے کی طرف نہیں جا سکتی. اس لیے اللہ کریم نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا خاتم النبیین، یعنی نبیوں کی نبوت جس پر وہ اختتام ہو گیا ہے، جس پر مکمل ہو گئی ہے، یا جس پر آ کر پہنچی اور آگے نہیں اب جا سکتی، اس کے بعد آگے نہیں چل سکتی، وہ مہر کر دی گئی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے وہ واضح عقیدہ ہے جسے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اور کئی احادیث متواترہ ہیں کہ جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے اور اپنے پر صرف اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہے سمجھنے کے قابل ہیں، حضور کا آخری نبی ہونا اور اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ دونوں چیزیں سمجھنے والی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، باقی بھی صحائف ستہ کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم وانا خاتم النبیین، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اب کوئی اگر دعویٰ کرے اور کہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی دے تو کیسے فرق نہیں آئے گا، جب اللہ نے جو فرما دیا کہ اب نبوت جہاں تک پہنچنی تھی وہاں پہنچ چکی ہے، اس کے بعد یہ آگے نہیں ہو سکتی کسی کی طرف منتقل. اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرآن کی واضح خلاف ورزی ہے، اور قرآن کا خلاف کفر ہوتا ہے. اسی وجہ سے قادیانیوں کو یا مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی. ظاہر ہے بھائی امت اس وقت ہوگی نا جب کوئی نبی ہوگا تو اس کو ماننے والے ہی اس کے امتی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے ماننے والے ان کے امتی عیسائی کہلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، ان کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ نبی ہو، پھر اس کے بعد اس کی حکومت ہو. تو جب اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر مکمل کر دیا ہے تو اس لیے پھر اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور لوگ اس کو ماننے لگ جائیں تو اب یہ حضور کے امتی نہیں رہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کو ماننے لگ جائیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہوں کہ حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اگرچہ یہ بھی کہتے ہوں، پھر بھی اب وہ حضور کی امت میں شامل نہیں ہے. تو جب حضور کی امت میں شامل نہیں ہوئے، اس بنا پر ان کو اس امت سے نکال دیا گیا ہے، ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے. یہ 7 ستمبر 1974 میں علماء کی ایک بہت بڑی پیچھے کاوشیں ہیں، اس کے اندر بڑے مباحثے ہوئے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی اس پر بڑی گفتگو ہوئی تھی. اس میں قادیانیوں کی طرف سے ان کا نمائندہ بھی موجود تھا، ادھر سے علماء بھی موجود تھے. بالخصوص
سے یعنی وہ کافر سمجھا جائے گا۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ایک اور فرمایا ترمذی شریف کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس بات حدیث کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرزائیوں کے حمایتی ہیں، وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں اور زیادہ تر وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں۔ اب جب ان سے بات کی تو یہ کہ بھی اپنے آپ کو احمدی کس وجہ سے کہتے ہو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے کہتے ہو کہ حضور کا ایک نام احمد ہے؟ کیا تم اس نسبت کی وجہ سے احمدی کہتے ہو؟ اگر ان کا جواب یہ ہو کہ ہاں اس وجہ سے احمدی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو پھر بھی وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ اس احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد اب جو نبوت کا دعویٰ کرے اگرچہ وہ اپنی نسبت ان سے قائم رکھے تو پھر بھی وہ کافر ہے۔ کیا دوسرا جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو احمدی اس لیے کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، دیکھو نام اس کا کیسا تھا، غلام احمد، یعنی احمد کا غلام۔ اگر جب اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئے تو پھر بڑوں کے پاؤں اکھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ دین حق پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ قادیان جو ہے نا، یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے جہاں یہ رہائش پذیر تھا غلام احمد، اور اس کا تعلق خاندانی اعتبار سے مغلیہ خاندان سے تھا، یعنی مغلیہ خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس وجہ سے اس کو مرزائی بھی کہتے ہیں، چونکہ جس کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہوتا ہے اس کو مرزا بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا کئی ناموں کے آگے آپ نے سنا کہ مرزا فلاں، مرزا فلاں، تو وہ مرزا دراصل وہ مغلیہ خاندان میں ہونے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، تو اس کے نسب کی وجہ سے اس کو مرزائی بھی کہا جاتا ہے، اور اس شہر سے تعلق کی وجہ سے اس کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو غلام احمد اس کا نام تھا، مگر جب ذلت مقدر بن جائے، اور اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب پاکستان کے اندر قانونی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، کیونکہ مسجد صرف مسلمان بنا سکتے ہیں۔ انہیں اس حکومت کے اندر، اس ریاست کے اندر مسلمانوں کی برابری کے حقوق نہیں ملیں گے بلکہ غیر مسلموں والے حقوق ملیں گے۔ پھر تیسری بات کہ غیر مسلموں کے زمرے میں جب ان کو شامل کر دیا گیا ہے تو اب یہ اسمبلی نیشنل ہو یا صوبائی ہو، اس کے لیے بھی ان کو غیر مسلم اقلیت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ مسلمان جب یہ فارم فل کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، وہ سبمٹ کروایا تھا، جمع کروایا تو وہاں یہ سوال ہوتا ہے مذہب کا بھی، آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ تو وہاں پر بھی جو قادیانی ہوگا، مرزائی ہوگا، وہ اپنے فارم کے اندر مسلمان والا کھانا نہیں ٹک کر سکتا، غیر مسلم والا کرے گا، اور اس کو جو نشست یا ٹکٹ ملے گا وہ بھی غیر مسلموں کے اعتبار سے ملے گا، مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں ملے گا۔ اس بات کی بہت بڑی تکلیف تھی، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا سب سے بڑا نمائندہ ہے مرزائیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم تو اجتہادی مسائل میں امام اعظم کے مقلد ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم تقریر کرتے ہیں مسائل کے اندر، حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ تو جب تم نے حضور کی نبوت کے ختم پر اختلاف کر لیا، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، تم تو مصطفیٰ کے امتی نہ رہے، حنفی ہونے سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ اجتہادی مسائل، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی فقہی امام کے اصولوں کو اپناتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا اصول بیان کیے ہیں۔ تو جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی شامل نہ رہے تو اب امام اعظم کے مقلد اپنے آپ
اس وجہ سے یہ 7 ستمبر 1974 جو ہے یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت، ان کی اتباع اور اسی